اللہ کے نبی 10,000 کا لشکر لے کے مدینے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ رات کے وقت وہاں پہ آگ جلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے کہ مکہ میں خون ریزی ہو، اس لیے اپنے اس قدم کو چھپائے رکھا تاکہ اہل مکہ کو پتہ نہ چلے، اچانک وہاں پہ پہنچ جائیں اور مقابلہ نہ ہو اور وہ ہتھیار ڈال دیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ اپنا ہی شہر تھا، پیدائشی شہر تھا، اللہ کا گھر تھا، آپ حقیقت میں خون ریزی بالکل نہیں چاہتے تھے۔ رات کے وقت آپ نے روشنی بھی اسی لیے اپنے لشکر کو اسی لیے کہا کہ روشنی کرو تاکہ اہل مکہ دیکھ لیں کوئی بہت بڑا لشکر ہے اور وہ دبدبے میں آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، لڑائی نہ ہو۔ اہل مکہ نے اس روشنی کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے 3 آدمی بھیجے۔ ایک ابو سفیان خود تھا، دوسرا بدیل بن ورقہ تھا اور تیسرا حضرت حکیم بن حزام تھے۔ یہ حکیم بن حزام جاہلیت کے زمانے میں بھی ان تینوں نے اسلام وہاں پہ قبول کر لیا۔ جب اللہ کے نبی کے صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا تو تینوں نے ہی اسلام قبول کر لیا۔ حکیم بن حزام جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، صدقات دیا کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کیے ہیں کیا ان کا بھی مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا۔ اس کے بعد یہ وہی حکیم بن حزام ہے جو آپ کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھوپھی تھی، اور یہ عکاظ بازار سے ان کے لیے ایک نوکر، ایک غلام خرید کے لائے جو حضرت زید بن حارثہ تھے۔ انہی کے گھر میں یہ پلے۔ اللہ کے نبی نے شادی فرمائی تو یہ جہیز میں ساتھ ہی اللہ کے نبی کے گھر آ گئے۔ یہ حکیم بن حزام زمانہ کچھ گزر گیا، فتوحات ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال چاہیے۔ آپ نے مال دے دیا، حلال مال تھا، مال غنیمت تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آئے، پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا۔ تیسری دفعہ پھر آئے تو آپ نے پھر دے تو دیا، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے حکیم بن حزام، یہ مال، یہ دولت بڑی میٹھی چیز ہے، اگر اس کو دل کی لاپرواہی سے اور بغیر سوال کیے حاصل کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر حرص کے ساتھ اس طرح سوال کی ذلت کو برداشت کر کے لیا جائے تو اس میں برکت نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہاں۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حکیم بن حزام، یہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد مجھ پہ یہ اثر ہوا کہ یہ میرا ہاتھ کبھی بھی نہیں نیچے کی طرف گیا، میں نے چھوڑ ہی دیا، یہ ہاتھ اس طرح کا پھیلانا میں نے چھوڑ ہی دیا، اور ساری عمر پھر ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ وعدہ فرمایا تو ہاتھ نہیں پھیلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، بے شمار مال غنیمت آئے اور مال غنیمت حلال مال تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بلاتے ہی رہے لیکن کبھی بھی نہیں لیا، اس وعدے کو نبھایا۔ یہ حمیت اور غیرت کا معاملہ تھا کہ مال حلال تھا لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ بھائیو، آج ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں
اور مال کا بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ دینے والا جو دے رہا ہے کیا اس کا مال حلال ہے۔ کم از کم اتنا تو پوچھ لیجئے گا کہ تیرا مال حلال ہے۔ اللہ تجھے بھی برکت دے، جس کام کے لیے یہ میں استعمال کروں اس میں اللہ برکت دے۔ یہ مال حلال کا ہونا بہت بڑا یہ چیز ہے۔ یہ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی قصاء نے خانہ کعبہ دوبارہ تعبیر کیا۔ یہ قصاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پیڑھی میں ہے، کافر ہے، اللہ کے نبی کتنا عرصہ بعد ہے۔ تو خانہ کعبہ تعبیر کرنا تھا تو لوگوں کو کہا کہ لوگوں خانہ کعبہ کے لیے رقم لاؤ، لیکن شرط لگائی سود کا پیسہ نہ ہو اور رنڈی کا پیسہ بھی نہ ہو، حلال ہو پیسہ۔ تو اتنا پیسہ نہ بن سکا، حلال نہ بن سکا، تو خانہ کعبہ کی جو پوری جگہ تھی ساری کی ساری تعمیر نہ ہو سکی اور تھوڑی سی بچ گئی، جس کو تم آج حتیم کہتے ہو۔ اور آج تو وہاں پہ تعمیر کی جا سکتی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن اسی طرح چھوڑ دی گئی ہے۔ تو اس وقت بھی یہ حلال کا تصور تھا۔ سود کا پیسہ جس کو ہم نے بدل کے منافع کی شکل دے لی، یہ اس وقت بھی حرام تھا۔ اور ساتھ ہی یہ دوسری بات کہ جو ناجائز پیسہ تھا اسے ایسے نیک کاموں کے لیے استعمال کر برکت اٹھ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ حرام تھوڑی سی بھی چیز آ جائے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ حکیم بن حزام انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، فتح مکہ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آگے میں نے تم سے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ بت خانے کو صاف کیا وہاں سے، اور وہاں پہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر دو رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ دروازے کے آگے آئے، وہاں پہ آپ نے خطاب کیا، اور سامنے مطاف جتنا تھا وہ کفار سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں 3 بڑے بڑے سردار تھے، ابو سفیان تھا، اسید تھے، اور اس میں عطا بن اسید تھے، اور اس میں ایک اور کافر حارث بن ہشام تھے۔ یہ تینوں کافر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں انہوں نے جو گفتگو کی وہ اللہ کے نبی نے کو وحی کے ذریعے بتا دی گئی، اور آپ نے ان کے پاس آ کے ان کو بتا دی۔ اور انہوں نے ابو سفیان تو پہلے ہی اسلام لا چکا تھا، باقی دونوں جو تھے انہوں نے بھی اسلام لا لیا۔ اللہ کے نبی نے عطا بن اسید کو وہاں پہ مکہ کا گورنر مقرر کر دیا، اور یہ دوسرا آدمی جو ہے جس کا نام حارث بن ہشام ہے، یہ ابو جہل کا قرب تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی جو بیوی تھی ام حکیم، وہ اس کی بیٹی تھی۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ 9 آدمیوں کا آپ نے ذکر فرمایا، ان میں سے کوئی بھی تمہیں چاہے خانہ کعبہ کے پردے کے نیچے چھپا ہوا مل جائے اس کو قتل کر دینا، ان میں ابو جہل کا بیٹا بھی تھا۔ اور بیوی مسلمان، میں یہ سوچتا تھا کہ اکرمہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، بیوی کیسے مسلمان ہوگی؟ بیوی اس لیے مسلمان ہو گئی کہ اس کا والد مسلمان ہو چکا تھا، اس سے وہ بیوی مسلمان ہو گئی۔ اب بعد میں یہ عرض کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کے اوپر اذان دیں۔ آپ نے اذان دی تو وہ مطاف کفار بھی اس میں تھے اور مسلمان بھی تھے۔ ایک نوجوانوں کا ٹولہ ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے جب اذان سنی تو ان میں سے انہوں نے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ نقل اتارنا شروع کر دی تو جن لڑکوں نے نقل اتاری ان میں ایک ایسا لڑکا تھا جس کی آواز بہت بلند بھی تھی اور سریلی بھی تھی۔ جب اذان ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے کس نے یہ آواز کس کی تھی؟ سب لڑکوں نے اشارہ کیا ایک لڑکے کی طرف جس کا نام ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کہ اس لڑکے نے نقل اتاری ہے۔ اب یہ لڑکا کس خاندان سے تھا؟ یہ لڑکا جمع خاندان سے تھا، اور یہ خاندان وہ ہے جس میں بنی امیہ تھا۔ امیہ وہ کافر تھا جس کے بلال غلام تھے، اور اسی خاندان کا یہ لڑکا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس لڑکوں کو اپنے پاس بلایا، اور یہ خود فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا، جب بلایا تو مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میری یہ گردن اڑا دیں گے، میں نے ان کے کسی بات کی نافرمانی، دین کی نافرمانی کی ہے، یہ میری گردن اتار دیں گے۔ اللہ کے نبی نے مجھے پاس بلایا اور میرے سینے پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی قسم مجھے سکون آ گیا، اور میرے اندر جو خاندانی نفرت تھی وہ ساری کی ساری نفرت ضائع ہو گئی، زائل ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پیدا ہو گئی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ پھر وہ اذان دے، تو میں نے اذان دینی شروع کی۔ اللہ کے نبی نے اذان جب سنی، جب میں اس بات پہ آیا، اس آیت پہ آیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں نے اسے ذرا آہستہ کہا، محمد رسول اللہ۔ کافر بیٹھے ہوئے تھے نا، تصدیق اس پہ تو تصدیق تھی، شہادت تھی اللہ کے نبی کی، تو ابھی وہ مسلمان تو ہوئے نہیں تھے، تو یہ خطرہ تھا کہ خاندان والے بھی ہیں یہاں پہ، وہ کیا کہیں گے کہ تم تصدیق کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، زور سے کہو۔ اب زور سے کہنا پڑا، اور اذان سننے کے بعد آپ نے سینے پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، تو یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر محبت پیدا ہو گئی، اور اس محبت کے جذبے سے ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مؤذن مقرر کر دیجیے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو مؤذن مقرر کر دیا۔ مکے میں لمبی عمر پائی ہے، اور مکے میں کتنا عرصہ تک یہی اذان دیتے رہے ہیں، اور پھر یہی اذان نہیں بلکہ ان کی نسل میں یہ بات شروع ہو گئی کہ ان کا خاندان میں سے ہی آدمی جو سریلا ہو وہ آواز۔ اس لیے اذان کے لیے یہ دو چیزیں لازمی ہونی چاہیے، آواز بلند ہو اور سریلا ہو۔ بلندی کا تو حل لاؤڈ اسپیکر نے کر دیا ہے، اس کے علاوہ آواز خوبصورت ہو تو وہ اچھی لگتی ہے، اور دور دور ہر آدمی چاہتا ہے میں اذان دوں۔ اذان کے فضائل تو ہیں، بے شمار فضائل ہیں، جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ یہ فضائل تو ضرور ہیں، لیکن یہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ میری آواز کیسی ہے، کیونکہ آواز اچھی ہو تو پھر یہ اذان بھی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے صرف اس لحاظ سے کہ میں یہ نیکی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عمر حضرت ابو بکر صدیق کی میں نے نہیں پڑھا اذان دی ہو، حضرت عمر نے اذان دی ہو میں نے نہیں پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کا ایک ذکر تھوڑا سا پڑھا ہے کہ آپ نے اپنے نواسوں کے کانوں میں اذان دی ہے، لیکن ویسے اذان نہیں۔ اذان کے لیے مؤذن مقرر تھے، مکہ میں حضرت ابو مزورہ مقرر تھے، اور مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقرر تھے۔ اس لیے یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی مقرر ہوتا ہے جس کی آواز اچھی ہو۔ بات لمبی ہو رہی ہے، تھوڑا سا عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ اور یہ مسلمان، اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہاں ہی یہ فرمایا کہ یہ 9 آدمی آپ کو جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو۔ یہ 9 آدمی کون تھے؟ یہ 9 آدمیوں میں پہلا آدمی عبد العزیٰ بن خطل تھا، دوسرا آدمی عبداللہ بن سعد بن ابی سرے تھا، اور تیسرا آدمی اکرمہ تھا ابو جہل کا بیٹا، اور چوتھا آدمی حارث بن نفیل تھا، اور 5واں آدمی مقیس بن سبابہ تھا، اور 6واں آدمی حبار بن اسود تھا، اور اس کے بعد 6 آدمی ہو گئے، اور ابن خطل کی 2 لونڈیاں تھیں، کرتنا اور قرینہ، یہ 2 عورتیں بھی اس میں شامل تھیں، اور تیسری عورت ایک بنی عبد المطلب کی ایک لونڈی سارا تھی، وہ بھی شامل تھی۔ اب سارا وہ لونڈی ہے جو مدینے سے حاتب بن ابی بلتا کا رکہ لے کے آئی تھی اور اپنے بالوں میں چھپایا ہوا تھا، یہ وہی سارا، اس کا نام سارا تھا جس سے یہ رکہ نکلا تھا۔ اب ان 9 آدمیوں کو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ یہ تمہیں جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دو، حتیٰ کہ یہ خانہ کعبہ کے پردے میں ملے تو قتل کر دو۔ پہلے کیا بنا؟ حضرت
عبد العزیٰ بن خطل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو تحصیلدار عامل مقرر کیا تھا اپنے زمانے میں، اور اس کو صدقات اور خیرات یہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ ایک انصاری بھی تھا اور ایک ساتھ غلام بھی تھا۔ رستے میں ایک منزل پہ اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرو۔ نوکر نے بات تو سن لی، لیکن نوکر کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، وہ سو گیا، اسے پتہ نہیں چلا۔ جب یہ نوکر کے پاس کھانا کھانے کے لیے آیا تو نوکر بیدار ہو گیا اور اسے غصہ آ گیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کھانا تیار کرو، تم نے کھانا تیار نہیں کیا۔ غصے کی حالت اتنی شدید ہو گئی کہ اس نے اس کو قتل کر دیا اپنی نافرمانی میں۔ اب قتل تو کر دیا، بعد میں خیال آیا کہ میں واپس جاؤں گا تو اس کے قصاص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کر دیں گے۔ اس لیے اس احساس نے اتنا دبوچا کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا ہی نہیں، میں سیدھا مکے میں چلا جاتا ہوں۔ مکے میں آیا اور یہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اور وہ جو صدقات کی چیزیں اس کے پاس تھی وہ بھی ساری ساتھ لایا اور مکے کے مشرکوں میں یہ شامل ہو گیا۔ اب یہ قیدی ہو کے آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 3 جرم ہیں۔ پہلا جرم تو ہے کہ خون ناحق کا، اور دوسرا جرم یہ ہے، اور پھر مکے میں یہ اللہ کے نبی کی حجب جو یہ شعر کہتا تھا، آپ کی مذمت نعوذ باللہ کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے 3 قصور ہیں۔ پہلا قصور یہ ہے کہ اسے ناخون کیا، دوسرا اس کا قصور یہ ہے کہ یہ یعنی مذمت کیا کرتا تھا، اور تیسرا اس کا یہ قصور ہے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، اس لیے اس کی گردن مار دی جائے، اس کو تو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے دوسرا آدمی آتا ہے جس کا نام حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سری ہے۔ یہ کسی زمانے میں کاتب وحی بھی تھا، اللہ کے نبی کی جو وحی اترتی تھی اس کو لکھا بھی کرتا تھا، یہ کاتب وحی بھی تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رضائی بھائی بھی تھا، دودھ بھائی بھی تھا۔ یہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو کے یہ بھی مکے میں مرتد ہو گیا، اور پھر یہ مکے میں بھاگ گیا، اور وہاں پہ یہ کتنا عرصہ رہا، یہ بھی قید ہو کے آیا۔ انشاءاللہ باقی ماندہ پھر اپنی باری پہ عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔